جو بھی چوپائے زمین پہ ہیں الا علی اللہ رزقها، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ اللہ کے علم میں ہے اس کا ٹھہرنا اور اس کا فوت ہونا۔ کل فی کتاب مبین، ہر ایک چیز کتاب مبین میں واضح لکھی ہوئی ہے۔ وہ اللہ ساری مخلوق کا کفیل بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے۔ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، وہ انسان ہو و جن ہو، وہ چرند ہو یا کوئی پرند ہو، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ بحری ہو یا بری ہو، جو بھی ہے ہر ایک کو وہ اللہ ہر مخلوق کی نوعیت کے اعتبار سے، جو اس کی نوعیت ہے، ہر ایک کو اس کی نوعیت کے اعتبار سے اور اس کی جنسی ضروریات کے مطابق اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ الا علی اللہ رزقها، اب مخلوقات کتنی ہیں یہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مخلوقات کتنی اور کتنی بڑی بڑی ہیں یہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن سب مخلوق کو، ساری مخلوقات کو اللہ ان کے مزاج کے مطابق، جو ان کا مزاج بنتا ہے، جو جس کی ضرورت بنتی ہے، ہر مخلوق کو اس کے مزاج اور جنسی ضروریات کے مطابق اللہ ان کو وافر رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور ان کا رب کا عرش اس وقت پانی کے اوپر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائش کر سکے کہ تم میں سے احسن عمل، نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مُبْعَثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر آپ ان لوگوں سے کہیں نا کہ آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جو لوگ جو انکار کرنے والے ہیں وہ کہیں گے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو واضح جادوگر ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق زمین و آسمان کی تخلیق، زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے رب کائنات نے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی جو رزق ہے، وہ تقدیر جو ہے وہ لکھی جا چکی تھی۔ جو بھی تقدیر میں جو ہونا ہے، رزق کتنا ہے، کتنا اسے کمانا ہے، کہاں اس نے پیدا ہونا ہے، کہاں اس نے مرنا ہے، جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کے علم میں تھا اور اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ نے اس کو لوح محفوظ کتاب مبین میں اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما انسان کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، ہم انسان کو اپنی رحمت کے بعد جب ان کو پاس کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، یہ مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَةً بَعْدَ ضَرَّاهُ، جو اس کو تکلیف پہنچی ہے اس کے بعد ہم اس کو نعمت دے دیں نا، پریشانی اور غم کے بعد اس کو نعمت دے دیں، إِنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، پھر یہ کہتا ہے وہ سارے دکھ مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، یہ بھی خوش بھی ہوتا ہے اور فخر اور تکبر بھی کرتا ہے۔ یہ اس انسان کی حالت اور کیفیت ہے۔ حالانکہ انسان کی حالت تو یہ ہونی چاہیے، مومن کی شان تو یہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لاحد الا لمومن، مومن کی شان یہ ہے، مومن کے لیے تعجب یہ ہے کہ اس کا ہر معاملہ
اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، صرف ایک مومن کے لیے ہے۔ اور آگے وضاحت فرمائی اگر اس کو خوشی ملتی ہے، کوئی راحت ملتی ہے تو یہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی غم اور آتا ہے، پریشانی اور دکھ آتا ہے، اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ شکر کرنا بھی اس کے لیے خیر ہے، صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر ہے، دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس چیلنج کو بیان کرتے ہیں۔ اب یقولون افترا، تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف، یہ تم اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہو۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اچھا تم بھی عربی جانتے ہو، تم کہتے ہو کہ قرآن نبی خود گھڑ لیتا ہے، تم بھی تو عربی دان ہو، اپنے آپ کو عربی اور لوگوں کو اجمی کہتے ہو، تم بھی اس طرح کی 10 صورتیں گھڑ کے لاؤ۔ وَدُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلاؤ اپنی جس کو بلانا چاہتے ہو اگر تم ساتھ اپنے وعدے میں سچے ہو، اپنی بات میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا، اگر آپ کے جواب نہ دیں پھر جان لو انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا هو فهل انتم مسلمون، پھر یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس سے پہلے رب کائنات ان کو یہ چیلنج کر چکے ہیں کہ اگر تم فاتوا بحدیث مثلی، ایک آیت بھی اس طرح کی بنا لو، لیکن نہ ہی یہ آیت کا چیلنج قبول کر سکے ہیں، نہ ہی ایک صورت، نہ ہی 10 صورتیں بنا سکے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل کرتا ہے۔ حالانکہ یہ چیلنج ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن یہ اللہ کی کتاب جو معجزہ ہے، جو کلام اللہ ہے، جو ساری کتابوں سے بہترین اور خوبصورت کتاب ہے، اس کا مقابلہ نہ ہی کل کو کر سکا تھا اور نہ ہی قیامت تک کو کر سکے گا۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے انبیاء اور رسول کے واقعات کو نقل کیا ہے، اور ان میں خوبصورت واقعات کو اور ان کے جو تبلیغ ہے اور جو مشن ہے ان کے مشن کو بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ انی لکم نذیر مبین، لوگوں میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والے آیا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تم سے خوف زدہ ہوں کہ تم کے اوپر ایک عذاب اور عذاب علیم نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے قوم کا جواب یہ تھا فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم تمہیں کوئی خیال نہیں کرتے، بس تو ایک ہماری طرح انسان ہے، تو کون سا نعوذ باللہ نبی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے مطلق ایک بات کو نقل کیا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، جو بھی نبی ہم نے بھیجا ہے، آپ سے پہلے جو بھی رسول آیا ہے، ہر آنے والے رسول، ہر آنے والے نبی کی دعوت ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ سارے انبیاء اور رسول کی یہی عبادت تھی اور ان کی یہی پکار تھی۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، ہمیں کوئی دنیا کا غرض، دنیا کی خواہش نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اے ہماری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، ہم تم سے کوئی مال نہیں چاہتے۔ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، ہمارا اجر، ہمارا ثواب تو صرف اللہ کے اوپر ہے، ہم تو اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اپنی زبان نبوت سے یہ اعلان فرما دیجئے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں نہیں یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور میں تو بس اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا ہوں۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ وہ قصہ جو کشتی والا قصہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ وَصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ اے نوح جو ایمان تیری قوم میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، اب جو ایمان جنہوں نے لانا تھا نا وہ لا چکے ہیں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اب جو عمل کر رہے ہیں نا آپ ان سے مایوس نہ ہوں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا،
انہم مغرقون۔ آپ میری آنکھوں کے سامنے میری نگرانی میں آپ ان کے لیے کشتی تیار کیجئے، اور یہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں نا ان کی طرف مخاطب نہ ہوئیے۔ انہم مغرقون، یقیناً یہ غرق ہونے والے ہیں، ان کو میں غرق کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر وَيَسْنَ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے نا تو لوگ گزرتے تو نعوذ باللہ مذاق کرتے کہ دیکھو اس بابے کو کیا ہو گیا ہے، پانی ہے نہیں اور کشتی تیار کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اب تم مذاق کر رہے ہو نا، پھر ہم بھی تمہیں مذاق کریں گے، کما تسخرون، جیسے تم مذاق کر رہے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، یہاں تک کہ ہمارا امر اور ہمارا حکم آ گیا۔ وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور سے آگ بھڑک اٹھی۔ یہاں مختلف محدثین اور مفسرین کی رائے ہے تنور سے مراد کیا ہے، لیکن زیادہ صحیح جو رائے وہ یہی ہے کہ تنور سے مراد وہی تنور ہے جس میں روٹی بنائی جاتی ہے، اور نشانی علامت کے طور پر یہ تھی کہ اے نوح، اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہاں سے پانی ابلے گا اور آپ دیکھیں گے چشمہ پھوٹے گا۔ حالانکہ تنور میں تو آگ ڈالی جاتی ہے، روٹی بنائی جاتی ہے، لیکن جب اس کے اوپر اگر ایسا ہو تو پھر آپ کے اوپر یہ ہے قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ قَدْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ۔ پھر تم ہر چیز کا جوڑا لے لینا اور اپنے اہل و عیال کو لے لینا، إِلَّا مَنْ قَدْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں جن کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ ارے ان سے بات ہونے سے مراد ان کا بیٹا ہے کہ ان کے بارے میں جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ ومن آمنا، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو آپ نے کشتی میں بٹھانا ہے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے صرف تھوڑے لوگ، الا قلیل، چند ہی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ وقال ارکبوا، کہا کہ سوار ہو جاؤ، فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، میرا رب بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنہ وکان فی معدل یا بنی ارکب معنا۔ اب یہ کشتی چل رہی تھی اور پہاڑوں کی موجوں میں یہ چلتی جا رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ جو ان کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا ہوا ہے، کہا اے میرے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء ارکب معنا، اے ہمارے بیٹے آ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ آگے اس نے جواب دیا کہ نہیں، قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ مجھے یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، میں اس کی آڑ میں آ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام کہتے ہیں آج اللہ کے امر کے علاوہ کوئی نہیں بچانے والا، یہ اللہ ہی کا فیصلہ، الا من رحم، ہاں اللہ رحم کر دے تو اور بات ہے، اللہ کے اس عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ابھی یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ ایک موج، ایک لہر آئی اور اس کو غرق کر دیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ وَأَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ کا فیصلہ، اللہ کا امر، اللہ کا عذاب اور پورا ہو چکا تھا، اور کہا یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلی وغیض الماء، اے آسمان بارش برسانا بند کر دو، اے زمین تیرا کام ہے، تمہیں حکم ہے یہ پانی کو اپنے اندر سما لو۔ یہ سب فیصلہ ہو چکا۔ واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ کے پاس جا کے رک گئی۔ ونادى نوح ربہ قال ربی ان ابنی من اہلی، اب نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی یاد آئی، وہ محبت اور شفقت، وہ محبت نے جوش مارا، کہا نادى نوح ربہ فقال ربی ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق، اللہ تیرا وعدہ تو سچا تھا، تو میرے اہل و عیال کو بچا لے گا، تو میرا بیٹا بھی میرے اہل سے ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا لخت جگر ہی نہیں تھا، وہ تیرے اہل میں نہیں تھا، اس لیے انہ عمل غیر صالح،
اس کے نیک عمل نہیں تھے اور اس کے عمل کو چنگے نہیں تھے، اس لیے جب عمل ہی نیک نہیں ہے پھر وہ تیرے اہل سے کیسے ہو سکتا ہے؟ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اب وہ غلط ہو چکا ہے، اب اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، اس لیے کہ اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، کہ اس کے اعمال اتنے گندے تھے، اس کے اعمال اس قدر غلط تھے کہ وہ تیرے دین کے اوپر نہیں ہے، اس کے اعمال نیک نہیں ہے۔ اب جس کا تمہیں علم نہیں ہے نا، سوال نہ کرنا۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، قبل اس کے کہ تو جاہل لوگوں میں تیرا شمار ہو۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لک بہ، اللہ میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں، میں مغفرت کا بخشش کا سوال کرتا ہوں کہ میں نے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جو میرے علم میں نہیں تھی۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے اللہ مجھے معاف نہ کیا، مجھے بخشا نہ، میرے اوپر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والے میں ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے اے نبی تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، اے نبی یہ وہ خبریں ہیں جو غیب کی خبریں ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، اے نبی نہ ہی آپ اس سے پہلے جانتے تھے، نہ ہی آپ کی قوم کے لوگوں کو پتا تھا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کیسے واقعہ ہوا تھا، وہ کیسے لوگوں کو اور قوم کو تباہ و برباد کیا تھا۔ یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، آپ صبر کیجئے، انجام کے اعتبار سے بہترین انجام وہ متقین لوگوں کا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ اکبر۔ قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کا پیغام ہے، ہود علیہ السلام آتے ہیں، وہی یہی پیغام دیتے ہیں، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجر نہیں طلب کرتا، ان اجری الا علی اللہ الذی فطرنی افلا تعقلون، ویا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تمہارے اوپر رحمت کی بارش کو نازل کر دے گا۔ لیکن یہ قوم باز نہیں آتی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ان کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم ان کے اوپر بھی عذاب کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اور اگلی قوم کی طرف وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کا واقعہ و تذکرہ موجود ہے۔ یہ وہی صالح علیہ السلام ہے، اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں، لیکن آگے سے یہ وہ پہلوں کے لوگوں کی طرح انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ تمہارے لیے اللہ کی اونٹنی ہے، نشانی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اب اس کو چھوڑ دو، جہاں چاہتی ہے جائے، جہاں سے کھانا چاہتی ہے کھائے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی اللہ کا عذاب آ جائے۔ فَعَقَرُوهَا، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی کی، اور فَعَقَرُوهَا، اس کی کھونچوں کو اور اس کی ٹانگوں کو نعوذ باللہ کاٹ دیا۔ قَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اللہ کا نبی کہتا ہے اب تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانی جو اللہ نے اونٹنی بھیجی تھی جو پہاڑ سے پیدا ہوئی تھی، اب تم نے اس کی نافرمانی کی ہے، تم نے خود ہی عذاب کو دعوت دی ہے، اب تمہارے لیے یہ ہے تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب 3 دن تمہارے لیے مہلت ہے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ وعدہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا من خزي یوم ان ربک، اب وہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا، پھر اللہ کی طرف سے چیخ کا عذاب آتا ہے۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں میں اوندے گرے پڑے تھے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور ہمارے رسول، اس سے مراد فرشتوں کی جماعت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں اور سلام کہتے ہیں۔ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، ابراہیم علیہ السلام ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور ان کے لیے بچھڑا بھون کر لاتے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، جب انہوں نے ہاتھ ہی نہ بڑھائے، ان کی طرف کھانے کی طرف توجہ ہی نہ کی، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، فرشتے کہتے ہیں کہ ڈرنا، خوف زدہ نہ ہو، إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، ہم تو لوط کی طرف نازل کیے گئے ہیں۔ وَأَمْطَرْنَا وَامْرَأَتُهُ قَائِمٌ فَضَحِكَتْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی،
اور وہ فضاحی کا تبسم کر رہی تھی. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اسحاق اور یعقوب کی بشارت دی. قال یا ویلتا، ہائے افسوس. قالت یا ویلتا آلد وانا عجوزا وهذا بالی شیخ. اچھا یہ مجھے بشارت دی جا رہی ہے. اب ہائے افسوس، تعجب کرتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لیے بیٹا ہو، اس لیے کہ ہادہ بالی شیخ، یہ میرا خاوند ہے، یہ بھی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہے. ان ہادہ لشیء، یہ عجیب بات کر رہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں تعجبین، کہ تم بھی تعجب کرتی ہو. اللہ اکبر. یہاں ایک نقطے کی بات ہے، اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ، اللہ کے امر اور اللہ کی رحمت کے بارے میں تمہیں بھی تعجب ہے. اور یہاں تعجب سے مراد یہ تھا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کے کتنے مشاہدے دیکھ چکی ہو. آگ کا گلزار ہونا تم دیکھ چکی ہو. اب سارا تم یہ بھی دیکھ چکی ہو کہ اللہ نے تمہیں کیسے اس ظالم بادشاہ سے تمہاری عزت کو محفوظ رکھا تھا. تم یہ نشانیاں دیکھ چکی. اتعجبین من امر اللہ، تمہیں پھر بھی تعجب ہو رہا ہے. اللہ علیکم اہل البیت انہ حمید، وہ اللہ کے فیصلے، وہ اللہ تو جیسے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اپنے حکم سے فیصلہ کر گزرتا ہے. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دے، اور اگر اللہ چاہے بغیر ماں کے حوا علیہ السلام کو پیدا کر دے. اللہ چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، کیا تمہیں بھی تعجب ہے اللہ کے فیصلوں کے حوالے سے. فلما ذهب عن ابراہیم الروح وجاءت البشرى یجادلون فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواه منیب. ابراہیم علیہ السلام پھر ان کے ساتھ بحث و تقاد کرنے لگے جو لوط علیہ السلام کی طرف عذاب لے کے آنے والے تھے، اس لیے کہ ابراہیم بڑے نرم دل آدمی تھے. یا ابراہیم عارض عن ھذا، اللہ اکبر. ابراہیم اب تم پیچھے ہٹ جاؤ، اب اعراض کرو. عارض عن ھذا، اس فیصلے سے تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے انہ قد جاء امر ربک، اب یہ اللہ کا فیصلہ ہو کر ہی رہنے والا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اللہ کا فیصلہ یہ ہونا ہی والا ہے. پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. وہ قوم لوط کی طرف سے اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ آتی ہے. آگے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یہ بھی وہی تذکرے ہیں کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ یا قوم، اپنے نبی حکم دیتا ہے میری قوم، اوف الکیل کیلا مکیال والمیزان بالقسط، اپنے پیمانے کو انصاف کے ترازو کو قائم کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاء ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد برپا نہ کرو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم. یہ آگے پھر ان کی جواب، ان کا رد اللہ کی طرف سے، پھر ان کے اوپر عذاب کا مسلط کرنا. آگے ابراہیم علیہ السلام اور پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور آگے رب کائنات دوسرے انبیاء اور رسول کا تذکرہ کرتے ہیں. لیکن خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ذالک من انباء القریٰ نقصہ علیک منہا قائم وحسید. آگے رب کائنات ان کے عذاب کا تذکرہ، ان اخذہ علیم شدید، ان کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے. احکم الحاکمین اس صورت کے اختتام پہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اے نبی قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون. اب یہ لوگ جو ایمان نہیں نہ لاتے، ان سے کہہ دو اعملوا، تم بھی عمل کرو، علی مکانتکم، تم اپنے عمل کرتے رہو، انا عاملون، میں اپنے عمل کرتا ہوں، وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. وللہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے غیب ہے زمین و آسمان کا. وإلیہ یرجع الامر کلہ، اس کے لیے ہی سارے معاملات اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. فاعبدوہ،
تم اللہ کی عبادت کرو، وتوکل علیہ، اسے اللہ پہ بھروسہ اور یقین کرو، وما ربک بغافل عما تعملون، یہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں جو عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحیح معنوں میں اللہ اپنی عبادت کے لیے ہمارا انتخاب فرمائے، اللہ عبادت کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ